انہی نفل نمازوں کے حوالے سے جو دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کیا 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ تو یاد رکھیں 5 نمازیں چونکہ فرض ہیں وہ تو لازم ہیں ہر مسلمان کے اوپر اور ہر حال میں۔ البتہ جو 5 نمازیں ہیں یعنی فرض نمازیں، ان کے علاوہ بھی نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے جا سکتے ہیں، چونکہ 5 نمازوں کے علاوہ بقیہ نماز جو ہے وہ نفل ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اپنی عادت نوافل کی طرف بھی ڈالنی چاہیے تاکہ نوافل کی پابندی کرنے والا اس سے فرض نماز رہنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ جو نوافل کی پابندی نہیں کر رہا ہوتا اس سے فرض نماز کے چھوٹ جانے کے امکانات قوی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے لازمی بات ہے وہ فرض نماز لازمی پڑھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل کی طرف آ رہا ہے یعنی نوافل پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھو یہ بالکل ناجائز ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اول فرض نماز ہے، فرض نماز کی پابندی ہے، فرض نماز وقت پر پڑھی جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھے جائیں، یہ درست ہے۔ تو بہرحال سائل نے یہ سوال بھی کیا کہ 5 نمازوں کے علاوہ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ اور کون سی نمازیں ہیں؟ تو یاد رکھیں اور نوافل نمازیں ہیں جو کہ احادیث مبارکہ سے باقاعدہ طور پر منقول ہیں۔ ان میں سر فہرست نماز اشراق ہے، اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں 4 رکعت کی تعداد بتائی گئی ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی زیادہ پڑھی جا سکے کوئی حرج نہیں ہے، 4 پڑھ کر 4 کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو تعداد منقول ہے۔ اسی طرح جو چاشت ہے، چاشت کی 8 رکعتیں احادیث مبارکہ سے منقول ہیں۔ اب ان 8 کے علاوہ کوئی بندہ زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح تہجد کی رکعات احادیث مبارکہ میں 12 کا ذکر آتا ہے، اور زیادہ جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح جو اوابین کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں جو ذکر ہوتا ہے وہ 6 رکعت کا ہے، لیکن 6 رکعت اوابین پڑھنے کے بعد اگر آپ کا جی چاہتا ہے میں اور بھی پڑھوں تو اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں سائل کے سوال کے جواب میں کہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی کیا کوئی نماز ہے؟ تو یاد رکھیں اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ بالکل ہے، 5 نمازیں چونکہ فرض ہیں وہ تو ہر حال میں ہر مسلمان پہ لازم ہیں، باقی نوافل نمازیں ہیں، اور نوافل جو ہیں آپ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اوقات مکروہ نہ ہوں، مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جتنے نوافل پڑھنا چاہیں باقاعدہ طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اسی طرح آپ پابندی کے ساتھ یہ درس سماعت فرمایا کریں تاکہ ہر قسم کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہر بندہ ایک ایسے مسئلے کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور اسے مل نہیں رہا ہوتا، تو اس لیے علماء کی محافل میں بیٹھیں، درس میں بیٹھیں اور باقاعدہ طور پر پوری توجہ کے ساتھ درس کو سماعت فرمایا کریں، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی نمازیں بھی درست ہو جائیں گی، اور جو اس سے لا علم ہیں ان کی نمازوں کو بھی آپ درست کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ بات سنی ہوئی ہو۔ جب آپ کو مسئلے کا علم ہوگا تب ہی آپ دوسرے کو صحیح بات بتا سکیں گے۔ جب آپ کو مسئلے کا علم نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کو کیسے صحیح بات بتا سکیں گے؟ اس لیے یہ درس انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی پابندی کے ساتھ جاری رہے گا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ اس کو باقاعدہ طور پر توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ سنا کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔